ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة مباركة نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محفل، حاضرین مجلس، اراکین انجمن اور محترم سامعین، خواتین اسلام، عزیزان گرامی، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ سنواں تارن آنے واسطے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے تاریخ میں نوٹ کی تھی اور جلسہ پہلو سی بنیادی طور پر رات کا. میں دوہٹا عظمت سید عارف حسین شاہ صاحب دی درخواست ہے، کیونکہ انہوں نے آج اس سے رات نو انہاں برخورداراں کہہ کے تاریخ بدلی سی کہ تسی مہربانی کر کے درے کر لو تاکہ شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل بھی میں کر سکا. پھر انہاں دی مہربانی سی کہ انہاں رات دی بجائے دنے کر لیا اور میں کل ہی علی نے ٹیلی فون سے کیا کہ میں صحیح 11 بجے پہنچ جاؤں. لیکن ناگہانی واقعات جنہاں دا پہلے علم ہی نہیں ہوندا ایسے قدرتی پیش آ جاندے ہیں جنہاں دی وجہ تو آدمی لیٹ ہو جاتا. اور اتفاق ایسا ہے کہ میں نے اس انجمن دے غالباً تیسرے جلسے سے آیا ضرور ہوں لیکن ہر دفعہ لیٹ آیا. حالانکہ میرے نہایت عزیز نے سارے اراکین انجمن اور میں قلبی طور پر نہ خاص شفقت بھی کرنا اور آج بھی میں سب تو پہلو معذرت خواہ ہوں کہ انہوں نے میرے لیٹ آنے کی وجہ تو دل آزاری ہے. لیکن میری اپنی جس قدر مجبوریاں وہ حیرت انگیز ہیں. میں اتنے لیٹ آیا، میرے مکان اتنے 5 بجے وزیر آپ پاشی نے میں ٹائم دیتا ہے، صوبہ پنجاب کے وزیر آپ پاشی نے کہ میں 5 بجے تے مکان سے آواں گا. آج میں ہوں اتو جلسے تو فارغ ہونا ہے، خدا خبر اس میرے جان تک آ کے ٹر جانا ہے یا کی ہونا. یہ سارے اثر پہنتے لیٹ ہونے، لیکن یہ سارے اسی معاشرے مجبوری نال برداشت کرنے ہیں. جو اللہ نے منظور ہوئے بندہ اپنے ارادے نال کچھ نہیں کر سکتا. میں اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی اور اس جلسے کا ایک عنوان ہے فضائل شب برات. اس سلسلے میں تمہارے سامنے آیت کریمہ پڑھی. اللہ رب العزت جل مجدہ نے انسان کو بنایا اور انسان کی تکمیل، روحانیت، علم ہر طریقے وہ دار و مدار اس گل پہ سی کہ انسان صرف عبادت نال ہی ترقی کر سکتا. اگر کوئی غوث بنے گا تو عبادت نال، مجدد بنے گا تو عبادت نال، کتب بنے گا تو عبادت نال، ولی بنے گا تو عبادت نال، زہد و تقوی دا پیکر بنے گا تو عبادت نال، اور اگر کوئی دیانتدار بنے گا تو تقوی اور عبادت نال. اگر کوئی آدمی قابل قبول ہوئے گا دربار مصطفیٰ و خدا بندی وہ درجات بلند ہوں گے فقط عبادت نہ.
عبادت ہی ایک ذریعہ ہے قرب خدا بندی، اور ریاضت ہی ایک ذریعہ ہے قرب خدا بندی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کے نزدیک اس قدر مقبول و منظور عبادت ہے کہ عبادت تو بغیر کوئی آدمی ترقی کر سکتا ہی نہیں، روحانی، ایمانی، اسلامی، اقانی، مذہبی طور پر۔ اور عبادت کے مختلف عنوانات ہیں، مختلف عبادت کے طریقے کار ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید کو فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میں یاد کرو تسی تانوں میں یاد کروں، اور میرے نال کفر نہ کریا کرو۔ کفر ایک لفظ ہے جدا عربی وچ مانا انکار، میری ذات کا انکار نہ کریا کرو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تسی اللہ دے ذکر نال اپنے دل مطمئن کرو۔ اللہ دے ذکر تو بغیر دل مطمئن کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے بینک کے اندر کروڑ روپے ہو جان، میرا دل مطمئن ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کھٹکا لگا رہے گا کہ میں کدھر مر گیا، یہ میرے روپے کدھر جان گے، میرے کدھر بینک کرے غلط طور سے کوئی تحریر کر کے میرے بینک تو پیسے نہ کٹا لیں اور فلاں نقصان نہ ہو جائے، فلاں نقصان نہ ہو جائے۔ وہ جی رات کی نیند آرام ہوئے گی، دن کا سکون آرام ہوئے گا۔ اگر کوئی سکون اور راحت والا ملے گا، رات میں سب بیداری کرنے والا، دن میں ذکر و فکر کرنے والا اور صبر و شکر کرنے والا، وہ فقط درویش ملے گا جدا مزاج ہوگی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ملک کے بادشاہ کو جا کے پوچھو تو صدر ہو کہ مطمئن نے، وہ کہتا ہے میں مطمئن نہیں، اس واسطے کہ میرے مگر کئی لوگ لگے ان کے صدارت چھوڑ دیں، لہذا میں ہر رات پریشان رہنا۔ جب رات گزر جاتی ہے میں کہنا شکر ایک رات اور میں صدر رہ گیا، میں پریشان رہنا۔ کسی وزیر کو پوچھو وہ کہتا ہے میں بھی مطمئن نہیں، میں وزارت کے سلسلے بڑا خوش ہوں، لیکن میرے مگر بھی حزب اختلاف والے لگے۔ کسی نے سندھ والے وزیر کو کیا کہ تیری کل میں چھٹی ہو رہی ہے، اور کوئی پنجاب والے بھی مگر لگے، میں بھی مطمئن نہیں، میں پریشان ہوں، ہر رات میری پریشانی گزر رہی ہے، ہر دن میرا حیران گزرتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر مطمئن شخص ہے کہ چاہے وہ بوری کے بستر پہ لیتے ہیں، چاہے وہ مسجد شخص پہ لیتے ہیں، مطمئن فقط وہ ہے جی لو رب نہ لگی ہے، جن کوئی اور طلب نہیں سوا اس نے کہ اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب۔ اللہ دے ذکر والوں نے دل مطمئن نے، انہوں نے اور کوئی چاہت نہیں، انہوں کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، انہوں کا اور کوئی مطالبہ نہیں، وہ اور کچھ نہیں منگتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کرو، صرف یہ کر دیں کہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو ذکر والا مزاج عطا کیتا، تیرا کرم ہے کہ تو سانو ذکر والا دل عطا کیتا، تیرا کرم ہے کہ تو سانو ذکر والی زبان نصیب کیتی، تیرا کرم ہے کہ تو ساڈے تے احسان کیتا، اور تیرا کرم ہے کہ تو ساڈے تے مہربان ہویا اور سانو اس قابل بنایا کہ اسی تیرے دربارے دربار وچ آن لگ پے۔ اور انکار کرنے والے بھی لوگ نے، منکرین بھی لوگ نے، سرکش بھی انسان نے، اور تیرے گھر نہ ہونے والے بھی انسان نے۔ یہ سادہ کمال نہیں بلکہ تیرا کرم ہے کہ سانو تم مزاج بھی، اعتقاد بھی، نظریہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ اسی بغاوت کرنے والے بھی شامل نہ ہوئے بلکہ عبادت کرنے والے بھی شامل ہو۔ عبادت ہی انسان کو کمالات تک پہنچاندی، اور بڑے بڑے درجے عبادت کے انسانوں کو ملتے ہیں۔ کوئی کسی مقام تک جا پہنچتا ہے، کوئی کسی مقام تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین بخاری کے بزرگ گزرے رحمت اللہ علیہ عبادت کر 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 کے اس مقام سے فائز ہو گئے، اور رتبہ سرکار کو ملیا کہ آپ اپنے گھر میں اٹھ کے تشریف لیا رہے سی، راستے کے اندر دیکھے آپ کو مہار آوے وچوں برتن کٹ کٹ کے باہر رکھتے پیا۔ حضرت بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ سبند رحمت اللہ علیہ نو خیال آیا کہ مہار نے کتنی چترکاری حسین کی تھی یہ برتن سے، اور گھڑے تھے، ڈولے تھے، اس نے کس قسم کے نقش بنائے ہیں اور کتنا سونا برتن بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا اللہ کا اس میں ذات منہ تو نکلیا، اور حیرت اس قسم کی عبادت کر کر کے اس طرح کا دل، اس قسم کی زبان، اس قسم کا ضمیر اور اس قسم کی سلسلہ ہو گیا سی کہ منہ وچ اللہ کا لفظ نکلیا۔ کمیار نے جو برتن چکیا آوے وچوں دے تے لکھیا سی اللہ، وہ جڑا برتن چک کے لیا وہ لکھیا اللہ، جڑا برتن کٹ کے لیا وہ لکھیا اللہ۔ انہوں علم سی کہ میں جتر
کاری تے ضرور کیتی ہے، نقش و نگار میں ضرور کیتے نے، لیکن اللہ میں نہیں لکھیا۔ اگر یہ لکھیا گیا تو صرف میں درویش کی وجہ تو یہ منہ چ نکلے اللہ، میں جو برتن کرنا وہ اللہ 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 لکھیا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے بٹن کھول کے حضرت بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دربار دربار آپ دے رخ انور دے سامنے پیش ہویا، اور یہ شیر ادو گئی ہے اس نے عرض کی ہے شاہ نقش بند نقشے مراب بند نقشے چناب بند کے گویند نقش بند۔ فرمایا جس طرح اللہ کہہ کے برتن پہ اس میں ذات نقش کر دیتا ہی، ایک صرف برتنا تے نقش نہ کر میں بٹن کھول دیتے میرے دل اتنے بھی اس میں ذات دا نقش کر دے۔ اس مقام تک عبادت کدے کدے بندے نو لے جاندی، اور اس مقام تک بھی عبادت لے جاندی ہے۔ آج کل تو اچھی طرح تجربہ ہے کہ محمد علی قلعے اگر مکے کا مقابلہ کریں امریکہ اور تے ملک کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ آج مکہ بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، آج فلاں ملک کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ سائنسدانوں کا کمال ہے۔ اگر سائنسدان تجربے کر کر کے اس پایا کمال تک پہنچے کہ وہ امریکہ میں ہونے والا مقابلہ پاکستان میں دکھا سکتے ہیں، تو رب عبادت کرنے والے کا دل اتنا روشن کرتا ہے کہ وہ سنگوا چ بیٹھ کے مدینہ دکھا سکتا ہے۔ عبادت قبول ہی ہوگی ہوگی، صرف عبادت کا یہ مطلب نہیں کیتی جاؤ اگو ملیا کی یہ کچھ بھی نہیں، ساری عمر سکا لگا پھریا، یہ عبادت کا مقصد نہیں۔ عبادت کا مقصد ہے کہ یہ بندے نے تو عبادت کی تھی، رب نے عبادت کا صلہ بندے نو کی عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کریم ہے، وہ کرم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وجہ دی شان ہے، پھر مولا دا مقام ہے۔ بعض دفعہ جس ویلے کسی بندے دی عادت پسند کرتا ہے کہ ایس بندے نے میں جنتی بنا دینا، لیکن یہ غلطیاں نے کی غلطی ہے، یہ ایک اچھا کم تے کہ گوانڈی واسطے بڑا اچھا، اللہ نو پسند آیا کہ اس دا ہمسایا کویت گیا ہے، وہ بیوی جوان ہے، بچی جوان ہے، یہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ سچ تک اپنے گھر دیا پوڑیاں تے کھلو کے انہوں نے گھر کدے چاتی نہیں ماری۔ یہ بندہ بخشش کے قابل ہے لیکن عبادت نہیں کر رہا۔ یہ عمل کا بہت اچھا ہے، یہ عمل بھی عبادت ہے، لیکن ذکر قلب واسطے جی چیز قرآن مجید کا فلسفہ ہے، ذکر نہیں کرتا، ان جنتی بڑھا دی۔ رب العزت نو بندے کی ادا پسند آئی کی سڈے تھالی ایک فوت ہو گئے بزرگ مام دین لوہار، انہوں نے بسالاں دے ایک نمبردار دا گریا روپیہ معاملے دا مالیہ اور لڑ دے بن کے پیسے ڈھیر سا کتنے وہ لیا سی تقریباً 65,000، وہ سارے کا سارا ہی انہوں نے لڑ دے گچھی نکل گئی، گر گیا۔ اس بابے مام دین محمد علی لوہار دے والد نو ملیا، اس نے مسجد کا کے اعلان کرا، 1.5 سال سن ڈھونڈن تے لگا کہ روپیہ کدھر ہے۔ وہ نمبردار اپنے چاچے کے پتر نو اندر کرائی پھرتا سی کہ میرے نال سیٹ اتنے بیٹھا سی اس کرے، وہ بےچارا قسمت چکتا پھرتا سی۔ آہستہ آہستہ روپیے کے کاغذ ملیا مسلم کمرشل بینک منڈی بہت دین کا، اس کاغذ اتنے اسی مینیجر صاحب کو مزید معلومات کیتے، انہوں نے کہا اس نام کا کیش یا کوئی بندہ مساوی ہے۔ 1.5 سال ڈھونڈن سے لگا، لیکن مان دین کی ایس دور کی ایمانداری سی کہ 65,000 روپیہ اس نے واپس کر دیا۔ یہ بندہ رب نو پسند سی، لوگ تو ککڑی پیچھے بے ایمان ہو کرتے، مچھر تو جوتے چک لیں گے، اور ذرا بھر کو گل ہوئے لے کے کہہ دیں میرے خلے کوئی نہیں، لیکن اس نے 65,000 روپیہ میرے کو امانت رکھے اور 1.5 سال تلاش کے لگا۔ بل آخر سی انہوں کا جھگڑا بھی ختم کرایا، جہاں انہوں نے خاندان کے اندر پیچ چلیا سی وہ کہتے سی سارے چاچے کے پتر نے کر لیا، میرا منڈا بھی اسے سیٹ تے سی، یہ بھی اسے سیٹ تے سی، اور کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ جس ویلے سیٹ تو اترے فرنٹ سیٹ تو دروازہ ٹیڑھا سی، وہ کنڈ پار ہو کے اترنا پہنتا ہے، لڑ کھل گیا، بس چل پئی، وہ ڈگ پے، وہ چلے گئے، اتوں بابا لگے آئے فاق میں مل گئے، واقعہ ہے اسی چوری کسی کیتے ہی نہیں، لیکن اس بندے کی قبر بھی اللہ ہوں ٹھنڈی کرے گا۔ نماز بھی اپنی جگہ سے اچھا عمل ہے، روزہ بھی اپنی جگہ سے اچھا عمل ہے، لیکن دیانت بہت اچھا عمل ہے۔ نماز نجی عمل ہے انسان کا، اور دیانت معاشرتی عمل ہے انسان۔ یہ جناب بہت سارے اور لوگوں کا تعلق بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے بندے کو کم ہو تو پھر چاہتا ہے کہ بندے نے جنتی بنائی ہے، لیکن یہ جی کمی وہ پوری ہو جائے،
وہ کمی پوری کرنے واسطے رب العزت جل مجدہ پر کس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا اس طرح کے اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ جناب ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج بڑا اچھا شہنشاہ وقت کا حکمران ہو کے طبیعت اتنی ٹھنڈی سی کہ کوئی دن آوے کوئی راتی آوے کوئی صبح آوے کوئی شامی آوے کوئی ہونا آوے کوئی موڑا آوے کوئی آج آوے کوئی کل آوے ہر وقت حاضر آؤ ہر سوال پورا. آج کل اس تو کم درجے کے حکمرانہ کے دروازے کے بورڈ لگے ہوں اندر آنا منع ہے. یہ کوئی سڑک کچی جاندی ہوئے تو لکھا ہوتا ہے یہ اشارے عام نہیں ہے. لیکن وہ بادشاہوں کے لکھے سی کہ جب کوئی آنا چاہے لیکن ذکر کی کمی سی عبادت سے معروف مانے جن عبادت کیا جاتا ہے وہ کمی سی. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ بندہ بہت اچھا ہے حکمرانوں کے تکبر نہیں رعونت نہیں عاجزی ہے مسکینی ہے میری خلق واسطے بہت اچھا انہوں میں جنتی بنانا ہے. کس طرح کچھ کمزوریاں بھی وہ دور کر دئیے فرمایا کہ دل میں جھٹکے لگائیے دل بیدار کریے یعنی کمی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے کہ میرا بندہ قبول ہو جائے. دیکھو اس طرح کی عادات اللہ کو پسند ہوگی عادات اچھیاں ہوں تو رب العزت جل مجدہ کی نظر کے اندر بندہ کدے نہ کدے قبول ہوتا ہے. جھٹکا کس طرح لگایا حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ بخارے کے بادشاہ سے بہت وسیع و عریض طویل لمبا چوڑا محل سی اور کئی منزل سی وہ اتنے رات نو اتنے تیجی چوتھی منزل سے بادشاہ سوندا سی. پہلی منزل کے تھلے بھی محافظ گارڈ اتنے وزیر دربار اتنے مختلف لوگ اتنے بادشاہ اور بڑی ذمہ داری نال لوگ پہرا دیں. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ رات میں اپنے کمرے میں ستے سی. بادشاہ کا کمرہ بڑا لمبا چوڑا سی اور وہ خوشبو بہترین بیڈ بے مثال چادر اور یاقوت دے جواہرات دیواروں جڑے اور چمک دے سی. بادشاہ موجہ بہاڑوں میں سی. ادھی رات کا وقت ہوا اس بندیاں دے ٹرن کی آواز آئی کہ میرے محل کے دروازے تو باہر بندے ٹر رہے. بادشاہ چونک گیا پتہ نہیں کس طرح بندے چڑھے نہ حملہ ہونے والا کی گل نے دروازہ کھولیا کھول کے دروازہ باہر دیکھا تو بندے 4 سی تو ٹر رہے 2 ادھروں ادھر جا رہے 2 ادھروں ادھر جا رہے. بادشاہ نے دیکھا بندے کس قسم کے کالیاں داڑیاں شکل سونی کندھے پتلے حصے تک انہوں نے پٹے لباس نہایت حیا والے لیکن قبولیت والے چہرہ بڑا نورانی ہے. بادشاہ نے اندر کھڑے ہو کے آواز دیتی تم کون ہو؟ انہوں نے کیا سی چروائے اونٹ چلانے والے نو چروائے کیا عربی میں انہوں نے کہتے سی راہ چرواہے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا چروایا نہ میرے محل کی کم ہے. انہوں نے کیا اونٹ چردے چردے گم ہو گئے وہ ڈھونڈ دے چلے. ایسی فرشتے ہو اللہ نے بھیجے سی دل میں ٹھوکر لا کے بلا لے یہ بندہ بڑا اچھا ہے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ہے میرے محل میں اونٹوں کا کی کام اور پھر اونٹ پڑھے لکھے ہوتا بھی دوسری منزل سے نہیں آ سکتے یار اونٹ ہوں ہی ان پڑھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا علم حاصل کرنے اونٹ ادھر کدھر آ گئے. ایک گل وہ فرشتے کر گئے کہ اگر دوسری تیجی چوتھی منزل سے بادشاہ اونٹ نہیں آ سکتے تو پھر ایک سے غافل ہو کے سوتے ہیں رب بھی نہیں مل سکتا. ایک گل فرشتے کر گئے اور سویل کی نظر چ غائب ہو گئے. بادشاہ اکھن چ آنسو آ گئے اور دل ذرا دقت تمیز ہو گیا طبیعت نرمی پیدا ہو گئی. عبادت پر توجہ لگن لگ پئی. عبادت کچھ نہ کچھ اگے نالوں زیادہ شروع کر دیتی. چند مہینے گزرے اللہ نے فرمایا ایک اور سٹ لگ جائے تو بندہ ٹھیک ہو. بندہ بہت اچھا ٹھیک عبادت نال ہی ہوے گا. کی ہویا حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ لوڈی میز اتنے کھانا رکھنے واسطے بیگم نے ڈیوٹی لگائی باورچی نے ڈیوٹی لگائی یا جی ڈیوٹی سی وزیر دربار کی ڈیوٹی لگائی کھانا رکھ دی. بادشاہ دے حال کمرے لمبا چوڑا میز سی. بادشاہ دے کھانے نمکین 10 قسم دے میٹھے 5-7 قسم دے فروٹ الگ رکھے گیا کھجور الگ رکھی گئی مختلف چیزیں چن کے 1 2 3 4 5 6 10 11 اور 10-11 میٹھیاں 10-11 نمکین اور نال اسی طرح سلاد وغیرہ رکھ دیتا. اس ویلے سامان سارا چن کے اور لونڈی کمرے چوں نکلن لگی میز دے کولوں اس نے پلنگ اتنے ہاتھ رکھ کے دبایا. پلنگ بڑا پولا نظر آیا اس کو ہاتھ رکھن کی دیر سی کہ وہ سپرنگ انہوں نے چک کے وہ تلی اتنے سٹ دیتا. وہ کہنے لگی کیسا بستر ہے شاندار بستر ہے اتنے جھوٹے
ٹوٹے آتے ہیں. اتنے تو میراج ہوں سونے والے ہیں. اسی تے غریب لوگ منجیاں پٹھے تے لیٹ لیٹ کے ڈرائی کلین ہوتے رہنے ہیں. وہ پٹھے کے نشان کنڈ چ لگتے رہتے ہیں. یہ کتنا اچھا بسترے بادشاہ کا نظر ماریا. سجے کھبے 4 دروازے سی, دائیں بائیں تو بادشاہ نظر نہیں آیا. کہنے لگی بادشاہ دور ہے ذرا کے دیتے میں لیٹ کے کاڑا جھوٹے ہی لے لوں. بادشاہ کول کوئی نہیں, وہ لیٹ گئی اس پلنگ اتنے. لیٹن کی دیر سی کہ فٹ بادشاہ آ گیا. بادشاہ نے آ کے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بادشاہ کا نام میں تھوڑے سامنے کر رہے ہیں, انہوں نے آ کے لونڈی مارنا شروع کر دیتا. وہ رخسار سے چنڈ ماری, وہ سر سے بال کھچے اور اس کو تکلیف دیتی. اس کو کیا تیرے ناخن میں پھک کے اور تیرے دانت جڑے تو کدے مسواک نہیں کیتا, تیرے منہ چ بو آ رہی ہے, تیرے پیر دیا تلیاں اس قسم دیا اور تیرے ناخن اتنے گندے اور تیرے لباس اتنا گندا ہے. تو میرے بستر سے کس طرح لیٹ گئی. میرے اتنے لاکھ کا بیڈ تو تباہ کر دیتا. یہ بھی تو جراثیم داخل کر دیتے. تو بڑی ایسی ہے, تو بڑی ویسی ہے, تو بڑی کیسی ہے, تو بڑی یہ اور وہ ہے. بادشاہ ناراض ہویا, جھڑکیا, ماریا, لیکن اور چپ چپ کوئی انہیں منہ چگل نہیں نکلی. کچھ وقت گزریا, بادشاہ مار مار کے تھک گیا. ماریا تو ضرور سی لیکن آخر بادشاہ سی کہ کوئی پولیس انسپیکٹر سی بھی سارا دن سے کم ہی لگا رہتا. بادشاہ سی ماریا, مار مور کے تو پھر تھک گیا تو چلا گیا. وہ جس ویلے بادشاہ چڑھ کے چلا گیا پھر وہ رون لگ پئی. وہ جس ویلے روئی تو بادشاہ بڑا عقل مند سی اور اس ویلے بادشاہ عقل مند ہوں سی. اج کل پھر کئی بادشاہ دھکے نال بادشاہ بنتے ہیں, لہذا پرلے درجے کے بےوقوف بھی ہوں اور پرلے درجے کے احمق بھی ہوں. سیاسیات دنیا کے اندر بڑے ناکام بھی ہوں, معاشرے کے اندر بڑے ناکام بھی ہوں اور بڑے بڑے بے عقل بھی ہوں. ضروری نہیں کہ ہر بادشاہ عقل مند ہوئے. عقل مند ہونا کو اور چیز ہے, شہنشاہیت ملنی اور چیز ہے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے داناسن. بادشاہ نے آ کے پوچھا, رون والی بی بی کرو تو کیوں رونی ہے؟ بی بی تیرا اس ویلے رونا حق سی جدو میں تین ماردا رہا. میں مک ماردا تو کہندی ہائے مر گئی, میں چنڈ ماردا تو کہندی ہائے مر گئی, میں سوٹا ماردا تو کہندی ہائے مر گئی. اس ویلے تے چپ رہی ہوں. میں مار کے چلا گیا تے مگر وہ حال الفا دیتی ہے. اس قسم کا رونا اگے میں کدے نہیں دیکھا. آخر مینوں دس کا مار تو بعد رون کی وجہ کی ہے, تو بعد میں کیوں رونی ہے؟ اس نے آخیا جس ویلے تو میرے ماردا رہے اس ویلے میں غلطی دی سزا پاندی رہی ہوں. میرا رونا کوئی حق نہیں, میرے کو غلطی ہو گئی. میں تیرے بیڈ تے بستر تے لیٹ گئی. ہوں میں اس وقت رونی ہوں کہ میں تیرا خیال آؤں. میں چٹ کو لیٹی ہوں, اتنی مار پئی ہے, 40 سال ہو گئے نے اتنے لیٹ دیا. وہ عورت گل کر گئی. بادشاہ نے پوچھا میرا تن کی فکر پہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی 2 گھڑیاں میں لیٹی تھے, اتنی آفت آئی, حشر کی ہوتی اس کا جس نے ساری عمر گوائی. عورت گل کر گئی. بادشاہ نے کھانا چھڑ دیتا. بادشاہ کے منہ سے لقمہ گر گیا. بادشاہ کا زمین جھنجھوڑیا گیا. بادشاہ نے دوسری باری سٹ لگائی گئی اور وہی رغبت جلدی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مبذول فرمائی. مولا نے کرم کیتا. بادشاہ نے کھانا پکا پکایا چھوڑ دیتا. وزیر دربار کو بلا کے کہنے لگا وزیر میرے خاندان والے کی میٹنگ کر لے. انہوں نے کہہ لے کوئی اپنا بادشاہ چن لین, اپنا کوئی شہنشاہ چن لین, حکمران منتخب کر لین, جنہوں مرضی نے تخت دے لین. میں لکھ کے دینا, میری دستار لے لو, میری تلوار لے لو, میری سواری لے لو, میری رہائش لے لو, میرے بنگلے لے لو, میرے کو حکومت لے لو, میرے کو حکمرانی لے لو, میرے کو قلم دوات لے لو, میرے کو قلمدان لے لو, میرے کو اجازت لے لو, جاؤ جن مرضی کے بادشاہ بنا لو. میں چلیا. اور لوگ وزیر نے پوچھا جناب کے خاندان والے پوچھن کہ ابراہیم کدھر چلے تو میں کی دساں. آپ نے فرمایا میری طرف اور ان کہہ دی کہ وہ در بدر نی گرد میرو کو بکو اور جستجو کن جستجو کن جستجو. وہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ٹر چلے ہے. وہ تلاش کرنے لگا حق بھی. وہ ادھر نکل چلے. اس وقت میرا کہہ دیں کہ وہ تے ٹر رہے ہیں تیار نہیں. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وزیر دربار نے خاندان والے دسیا کہ جناب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور وہ تے رہنے تیار نہیں. انہوں نے آخیا منصف مزاج بڑا ہے تے شرمیلا مزاج بڑا ہے. انہوں نے کہا شریف النفس بڑا ہے تے خاندانی پس منظر والا ہے اور آدمی بڑا قیمتی اور لوگوں نال بڑی مربت احسان نال پیش ہونا ہے. خلق واسطے بہت اچھا ہے. وہ محنت کرو سا انہوں نہیں جان دینا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تے نہیں رہنا, میں ہوں جانا ہی جانا ہے. انہوں نے پوچھا تھی کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا ہوں سوائے اس سے اور کوئی کم نہیں کہ یاد یو کن یاد یو کن یاد یو.
میں اللہ کی یاد واسطے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے. ہوں بادشاہیاں بھی میرے والوں لے جاؤ, میری بیوی تے بچے بھی آپ اللہ کے حوالے کر دیا گا. میں تو لگ کے شہر رات چھوڑ جانا ہے. میرا جڑا کھانا لونڈی نے میرے اتنے رکھا انہیں پیا ہے, نہ میں کوئی نمکین چیز کھادی ہے اور نہ میں میٹھے نو ہاتھ لگایا ہے. میں ہر چیز چھوڑ کے اس ارادے نال پوڑیوں تو تھلے اترایا کہ در بدر می گرد می رو کو بکو اور جستجو کن جستجو کن جستجو. میں اللہ تبارک و تعالی یاد کروں گا, رب العزت جل مجدود دربارے کے رواج منظور ہوگا گا. اور ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ عبادت کرنے والے نکل گئے. مزاج کے بڑا شریفانہ سی, طبیعت بڑی کریمانہ سی, تشریف رہ گئے. انہوں نے جا کے نفل پڑھے, عبادت کی تھی. اور لوگ یہ سمجھتے کہ نفل نہ پڑھیے تو کوئی حرج نہیں, نفل نہ پڑھیے تو کوئی حرج نہیں. عشاء دے 2 نفل پچھلے چھڑ دیتے, پیشی دے 2 نفل چھڑ دیتے. آج کل تے فیشن بنتا جاتا ہے. جہے سارے منڈے سعودی عرب رہ کے آؤں یا کویت رہ کے آؤں, اور چونکہ عربی سنتا بھی نہیں پڑھتے, یہ بھی اتنے آ کے کہتے جی اتنے سنتا کوئی نہیں, اسی بھی سنتا نہیں پڑھتے, یہ بیماری پی جاتی ہے. حالانکہ انہوں نہیں پتا کہ جہے لوگ سنتا نہیں پڑھتے انہوں کا عقیدہ خراب ہے. وہ اس واسطے نہیں پڑھتے, انہوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ساڑھے جہاں بندہ ہے کہ اسی بندے کی نماز کیوں پڑھیے, یا رب کا حکم اتنی پڑھا گے اسی دوجی نہیں پڑھنی. وہ اس غلطی کے تحت سنتا چھڈی پھرتے ہیں اور اسی نبی نو آپ جہاں بندہ نہیں سمجھتے, اسی سمجھنے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اسی آج کل دے عرباں دے مرید نہیں, اسی محمد عربی دے مرید ہیں. اس واسطے کوئی عربی غلط کرے تو مطلب یہ نہیں اسی بھی غلطی شروع کر دئیے. کوئی عرب وچ یا رسول اللہ نہ کہے تو اسی بھی یا رسول اللہ بند کر دئیے. کوئی عرب وچ درود نہ پڑھے الصلوۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ کہ اسی بھی درود بند کر دئیے. کوئی عرب کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو کے پیشاب کرے, اسی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دئیے. کوئی عربی بادشاہ شراب پیوے, اسی شراب پینے لگ پئیے. کوئی عربی عیاشی کرے انگلینڈ سے جا کے, اسی عیاشی کرنے لگ پئیے. اسی عرباں دے بادشاہ میں مرید نہیں, اسی کملی والے دے مرید ہیں. اس واسطے دور آدر کا عربی الگ ہے اور محمد عربی کا مزاج الگ ہے. آج کوئی عربی غلط کرتا ہے, جتنی لے کے مسجد چ عربی آ جاتے ہیں. میں اپنی اکھر دیکھ جتنی لے کے مسجد چ آ جاتے ہیں اور وہ جتنی سمیت بھی نماز بیت لیندے ہیں. اسی بھی انہوں کی طرح ہو جائیے. اسی حضرت ابو بکر صدیق نو عربی رہنما مننے, حضرت عثمان نو عربی رہنما مننے, حضرت علی مرتضیٰ نو عربی رہنما مننے, حضرت جناب عمر نو عربی رہنما مننے, جناب بلال نو عربی رہنما مننے. آج کل کے غلط کار عربی ساڈے رہنما نہیں بلکہ اسی اس قوم کے مرید جنہوں رب نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین. کئی لوگ ہوں سارے سروں ننگے نماز پڑھنے لگ پہ کہنے جی اسی عرب چکے ہیں اتنے سر سے کپڑا نہیں لیں گے. عربی لوگ اتنے نماز پڑھتے ہیں سروں ننگے, لہٰذا اسی بھی سروں ننگے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی فیشن بنتا جا رہے ہیں. دوستو آج کل دے کسی عربی کی اسی تقلید نہیں کرنی, اسی اج کل دے کسی عربی دے غلام نہیں. اج کل سن کو عرب کا بادشاہ کہے کہ میرا کلمہ پڑھو, اسی لکھ لعنت ہوتے پڑھنے تیار ہاں, لیکن کہ کملی والے تو بغیر کسی کا کلمہ پڑھنے تیار نہیں. اج کل کو عربی کہے کہ ساری شریعت تے چلو, اسی وہی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے, اسی شریعت کملی والی تسلیم کریں گے. اس وقت عرباں دے موجودہ دور دے رواج دین دے اصول نہیں, کملی والے دا دور تے صحابہ دا دور ہی دین دے اصول نہیں. اس گل کو ضرور سمجھا کرو. نفل نہیں پڑھتے کہنے جی نفل نہ پڑھیے تو کی ہوتا ہے, نفل اصل چھڑ دیتے ہیں. بزرگوں نے کی لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرض جہاں ہے وہ قرض ہے. اللہ نے فرمایا فرض پڑھیا کرو, حکیم الصلاۃ نماز پڑھو. فرض اللہ کی طرف قرض ہے اور سنت کملی والے کا فرمان ہے. اور کچھ نماز ہے مصطفیٰ کی اتباعی نماز ہو گئی اور کچھ خدا کی عبادت ہو گئی, فرض ہو گئے. کہنے نے اتنے ہو گیا نہ قرض تے فرض ادا ہو گئے. جس وجہ تصا نفل پڑھے تو انج ہو گیا جو ود نہیں ہوندرا پائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک بندہ نمازی فرض پڑھنے والا, میرے محبوب کی سنت ادا کرنے والا, لیکن جہاں 2 4 8 نفل پڑھ گیا ہے یہ تو میرے نال ود کر گیا نے اندرا جو زیادہ پا جائے. اس واسطے جتنا اس مرضی نال میری زیادہ عبادت کی ہے فرض ہونے تو بغیر میں اتنی زیادہ ہے کہ خود کرم بھی فرماواں گا. بزرگان دین نے نفل کی اہمیت لکھی ہے اور نفل کی شان بیان کی ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے, آپ دریا کے کنارے اتنے پھرتے رہے اور جس بندے نو کدے ملنا در بدر می گرد می رو کو بکو رات نو شروع کر دیتا دریا دے وچ پانی کھڑے ہو کے عبادت کرنا. ایک وقت آیا کہ وہ اپنا ایک پیر چھک کے دوسرے گوڈے تے رکھ لیندے سی اور ایک لت نال دریا تے کھلو کے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کردے سی اور رب نو یاد کردے سی. مولا کریم دے دربار دے رہوار وچ حاضری پواندے سی. او مقام ملیا, عبادت دے نال شان ملی اور انہاں نو عظمت ملی اور قبولیت ملی اللہ تعالی دے دربار دے رہوار دے اندر. رب العزت جل مجدود دی طرفوں کہ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا, آپ نو آ کے کہنے لگا ابراہیم تینوں اتنے آ کے کی ملیا ہے؟
چل دوبارہ تینوں اسی تخت لے کے دینے اس نے آخیا مینو دس نے کیا کہ کی لبا ہے. آپ نے فرمایا اتنے میں ہوں سی تے بندے میری گل منگے سی. ہوں میں جانور مچھیاں درختوں پانی جو حکم کرا دنیا دی ہر چیز میری غلام ہے. اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہوگی حکم مچھلیاں بھی مندیاں. آپ نے فرمایا آزما کے دیکھ لیں. اس نے آخیا حضرت جی پھر مینو تجربہ کراؤ. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے سی پانی دے وچ اللہ دی یاد کر رہے سی. اس نے ایک سوئی سٹی پانی دے وچ دریا چ کہنے لگا جے تہاڈے آکھے مچھلیاں لگدیاں تو انہوں نے آکھو میری سوئی ڈھونڈ کے لیاؤ. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے حکم دتا مچھلیوں سوئی لے کے باہر آ جاؤ. جتنیاں مچھلیاں آئیاں ساریاں دے منہ وچ سونے دی سوئی سی. وہ لے کے باہر آ گئی. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سامنے اس بندے نے کیا کہ میں اس گل نہیں منتا. آپ نے فرمایا تینوں اعتراض کیے ہو سکیا میں ایک سوئی سٹی ہے یہ ساریا مچھلیاں منہ سوئیاں لے کے آ گئی. ہو سکتا ہے کوئی مچھلیاں کی قسم یہ وجہ ہوئے کہ اتنے انہوں نے منہ سوئیاں فٹ ہوئی ہو. میں ایک سٹی ہے یہ جو نکلتی ہے مجھے سوئی لے آئی ہے میری سوئی لے آئے تا مننا. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا مچھلیوں چلی جاؤ میں تا یہ حال بھی دکھانا سی اور ہوں جاؤ یہ سوئی دریا جتنے تھلے جا کے بیٹھ گئی ریتے ڈھونڈ کے لیا. وہ مچھلیاں ٹر گئی اور ایک مچھی نے وہی سوئی منہ پائی ہوئی سی اور آ کے بندے دیا قدم رکھ دیتی. اور ابراہیم رحمۃ اللہ نے فرمایا تے کول ہوں بندے منہ سے تعریف کرتے سی تے کنڈ پیچھے بک بک کرتے سی. جب اتنے آ کے عمل شروع کیتا ہے در بدر می گرد میلو کو بکو اور جستجو کن جستجو کن جستجو. ہوں جانور بھی میرے مرید ہو گئے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے مقام ملیا لیکن اس مقام کے نال یہ بھی ضرور شان ملی کہ ایک دن حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے بھوک لگ پی انہوں کھجورا مل لی. کھجورا لفافے پا دی دکاندار نے تو ٹر پے 2 کھجورا تھلے ڈگی وہ پھڑ کے کھا لی. خیال آیا کہ میرے لفافے کیوں ڈگی اور جس ویلے جا رہے سی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ راستے میں 2 فرشتے بندے کی شکل بن کے آ رہے سی. انہوں نے ایک دوسرے نے گلا شروع کی. ایک تو حضرت ابراہیم پہ لگتے سی. انہوں نے فرشتوں نے گلا شروع کی. ابراہیم بڑا ولی اللہ سی بڑی شان والا سی. وہ حکم دریا دیا مچھلیاں بھی منتیاں سی. یہ دوجا فرشتہ کہہ رہا سی اگے تے بڑا سی پر اج کھ نہیں رہا وہ. اور دوجے نے پوچھا یار کی ہویا انہوں وہ کہندا دکاندار دے ٹوکرے چ 2 کھجوراں ڈگیاں ابراہیم نے چک کے کھا لیں. ایسی دکاندار دیاں اور صبح کیتا میریاں نے کیونکہ کسی دا مال کھا گیا اس وقت دل تو نور ختم ہو گیا تو سیاہی سیاہی جہاں دل صاف ہوئے پاک ہوئے اینی گل تو بھی دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی دنیا کے اندر کتنا حلال کھانے ہیں. اسی اپنے معاشرے کے حالات دیکھیے کہ سانو سمجھ آ جائے کہ اسی حلال کتنا کھانے. سارے بدن کے سارے لوگوں نے اصول بنایا ہے کہ نماز وقت کپڑا پاک ہونا چاہیے. کپڑا پاک ہونا چاہیے. وہ گوبر کا داغ پیشاب کی چھٹ نجاست پلیتی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کپڑے سے. کپڑے صاف. لیکن صاف کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے چٹے ہونے چاہیے دھوتے ہونے چاہیے چمکدار ہونے چاہیے. انہوں نے نہیں پتا کہ جی کپڑا جا سوٹ ہی پورا 800 900 حرام کی کمائی کا چوری کا پیسہ رشوت کا پیسہ غلط پیسہ وہ سوٹ بنایا انہیں جتنا پیسہ ہوئی اس پلیت ہی رہنا اس پاک تو ہونا ہی نہیں. اس واسطے اسی اپنے مزاج کے اعتبار نال حلال و حرام کی تقسیم کرنے ہاں. لیکن بزرگوں نے دین کا دل کس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت والا ہوں کہ 2 کھجوروں نال ہی سارا کم خراب ہو گیا. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ کے کن میں آواز پہنچی لنگ رہے سی کولو اس ویلے واپس مڑ گئے. دکاندار مجھا کے اپنے تھیلے تو کھجورا کٹ کے دیتی. فرمایا غلطی نال میں کھا گیا میرے علم نہیں سی اے کھجورا میرے کو لے لے تو دعا کر رب میرے معاف کر دے. پھر واپس آ گئے. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ پھر گزر رہے سی پھر وہ 2 بندے لنگے. انہاں کیا ابراہیم نے وقت نال توبہ کر لی اللہ نے وہ کم پھر بنا دیتا ہے. دوجے نے پوچھا کی ہویا اس کیا کھجورا واپس کر دیا ہے اور دکاندار کو دعا کرا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دل پھر صاف کر دیتا ہے. آج تو لٹو جی پھر اسی طرح درختوں تے انسانوں تے مچھلیاں تے حکومت جاری ہوگی. اینی غلطی نال بھی سزا شروع ہو جاتی. اسی کدے دیکھیے سارے معاشرے کی حال ہے وہ حرام سے حرام رہ گیا. لوگ سود کھا جاتے سود دھڑا دھڑ کھائی جاتے اور زمین گانے لیندے اور کمائی کھائی جاتی. حالانکہ گانے لین والا بندہ زمین جہاں لینا ہے وہ قربانی حصہ پڑا نہ جائے. 6 بندے پاک رزق والے ہوں ایک بندہ زمین گانے لینا ہے وہ حصہ قربانی نہیں پایا جا سکتا. اور جہاں بندہ سود لینا ہے یا سود دینا ہے 2 گناہگار نے انہوں دونوں نے حصے بھی قربانی نہیں پائے جا سکتے. اس واسطے قرآن مجید نے فرمایا حل اللہ البیع وحرم الربا
فرمایا میں تجارت کو حلال کر دیتا ہے، سود کو حرام کر دیتا ہے. یا اللہ یہ سود کا ایسا لفظ ہے کہ ترجمہ کیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ترجمہ کیتا. فرمایا ایک انڈا دے کے 2 انڈے لینے سود ہے. جنس پر جنس نہ تبادلہ کرنا زیادتی نالے سود ہے. فرمایا کنک دے ایک بندہ 16 کلو تے لوے 32 کلو یہ سود ہے. چاول دے ایک بندہ 14 کلو اور لوے 28 کلو یہ سود ہے. روپیہ دے 1000 تو 50 روپیہ لوے مہینے دے مہینے یا 100 روپیہ لوے سود ہے کہ جنس پر جنس نال تبادلہ کرنا سود ہے. جی روپئے نال کنک خرید لئیے اور کنک جا کے حفظآباد بیچیے بے شک نفع 5000 ہو جائے وہ حلال ہے. فرمایا اسی طرح تھوڑے لی منجی اور جا کے بیچی حفظآباد چاول بنا کے بیچے گجرالے یا کراچی کو لے گیا ڈبہ ریل کا بھر کے اتنے اس نفع ہو جائے 50,000 سے سارا حلال ہے کیونکہ جنس بدل گئی. روپئے کی منجی لے لی منجی کے چاول بن گئے. فرمایا جنس کا جنس نال تبادلہ اضافے نال کرنا یہ سود سے یہ چکیا جاتا ہے. یہ جو آدمی بھی سود لینا ہے یا سود دینا ہے یہ میرے مسئلے کی گل نہیں بلکہ وہ جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے. اس قدر گناہ ہے سود لینا. اس طرح سود اگر لیا جائے تو دنیا کے اندر لوگوں کے عمل سارے تباہ ہو جان. اللہ تعالی نے قرآن مجید کو فرمایا یا اللہ سود نہ لویے تو پھر کی کریے. رب نے فرمایا میں یقرض اللہ قرضا حسنا. فرمایا میرے نزدیک کہڑا بندہ قبولیت والا ہے. رب العزت نے فرمایا ایک بندہ بندے غریب بندہ دوجے دے گھر جاتا ہے وہ ان کہندا تو کی کرنے پیسے وہ کہندا میری دھی دا نکاح ہے میرے کول کچھ نہیں میں غریب ہاں میرے کول منجی پیڑی نہیں مہمان آنے روٹی نہیں میرے کول شے کوئی نہیں. وہ کہندا جا اتنے پیسے لے لے تے تو مینوں ہار کتنے پیسے واپس کر دیں. رب نے فرمایا جس وقت کوئی غریب نو قرض ہسنا دیندا ہے میں وہ زندگی دے سارے پہلے گناہ معاف کر جڑا غریب نو بن لینا ہے بھائی تو مینوں ہوں اتنے 500 لے لے تے مینوں تو ہر وچ 1500 دیں تے نال ہر چٹھی پا دیندا ہے. یا اللہ دا کی مقام ہے. فرمایا وہ جہنم دے سب تو تھلے والے کتے وچ برباد کر کے بھیج دیا. وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں رہتا اس واسطے کہ میرا کام کی ہے یا اللہ تیرا عمل کی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا میں غریباں دی دعا تے خوش ہوں. میں میرا تعلق ہی غریباں نال ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ غریب نو تنگ کرے. یا اللہ کس طرح سے بندے نو سمجھائیے. فرمایا قرآن مجید پڑھ لو اور جا کے لوگوں دسیو کہ رمضان کے مہینے جیسا میرا کوئی پاک مہینہ نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دے تو میں ان کی حکم دیتا ہے کہ یا تو 60 روزے رکھ یا تو پھر کی کر غلام آزاد کر اور یا 60 مسکینوں کھانا کھوا 2 ٹائم دوپہری تے شامی یا روزے نے تے شامی تے سردی 2 ٹائم 60 روٹی کھوا دے. یا اللہ روزے تیرے نے الصوم لی تو فرمایا روزہ میرا ہے. کیوں اس واسطے کہ تو بھی کچھ نہیں کھانا روزے دار بھی کچھ نہیں کھانا تو بھی کچھ نہیں پیندا روزے دار بھی کچھ نہیں پیندا. تیری نظر بھی پاک روزے دار بھی نظر پاک. تو معبود دی حقیقی روزے دار عابد حقیقی. روزہ تیرا ہے تے سزا تو ہونی چاہیے سی نا کہ روزے دار روزہ توڑے تے سزا ہونی چاہیے سی پیدل چل کے کعبے جاوے اور اتنے اپنے آپ رسا پا کے کعبے نال بننے اور 1.5 سال بندہ رہے توبہ کرے تے تاؤں معاف کرے. روزہ جو تیرا جی مرضی اصلاح دے تے بندے بھی سنواں دے غریب روزہ توڑنے والا بھی اتوں کا اتنے ہی 2 ٹائم 60 روٹی کھوا دے تو راضی ہے. رب نے فرمایا مینوں کعبے بلان دی کوئی ضرورت نہیں. غریب دی ٹھنڈی ہاں نکلے تو میں راضی. اس واسطے 60 مسکینن جدو کھانا کھوائے گا وہ دعا منگن گے یا اللہ دے روزے توڑنے والی غلطی معاف کر دے. فرمایا جس ویلے انہوں نے دعا منگ کے منہ تے ہاتھ پھیرے میں عرش کی قسم میں روزے کا گناہ معاف کر دوں. فرمایا میرا ایڈا تعلق ہے غریباں نال کہ روزہ میرا وکھرا میرا ہے تے میں وہ کوئی توڑ دے تے میں یہ نہیں کیا کہ تو کعبے آ میں یہ نہیں کیا کہ تیرا بچہ قتل کر دئیے میں یہ نہیں کیا کہ اس میں سزا دئیے میں یہ کہ اپنے پنڈ دیا 60 مسکینن رجا دے. فرمایا جے مسکینن رجایا میں راضی ہونا تے سود لے کے مسکینن ستایا میں کس قدر ناراض ہوں. اندازہ کر میرے قرآن فرمایا اندازہ کر میں کس قدر ناراض ہونا سود لین والے تھے کہ کس قدر میں سخی تھے یا روزیرہ غریب تے رحم کرتا ہے میں انہیں کس قدر کرم کرنا. یا اللہ تیرا شان کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جس ویلے قسم کو بندہ چکے مینوں تیری قسم یا اللہ کی قسم ہے قرآن کی قسم. ایک بندے میرے کو چند دن اور مسئلہ پوچھا کہ میں بہن نال ناراض ہوا تو میں قسم کر چکی مینوں قسم رب دی بہن میں جدوں میں جیوندیا تیرے نال گل نہیں کرنی. وہ ہن میرا آ گئی میں وہ گل کر بیٹھا. ہوں میں کی کرا میں آخیا 40 بندیاں روٹی کھوا توبہ کر یا 3 روزے رکھ تے بہتر ہے کہ روٹی کھوا. یا اللہ قسم تو چکتا رہے اللہ بھی تیری قسم وہ توڑ دیتی تے سزا تے تو دینی سی کوئی ہو جی کہ مدینے تک پیدل چل تا معاف کرنا. جتنے قرآن اترے اتوں تک پیدل چل
یا دھوپے لیٹ 1 سال چل کے مکے تا معاف کرنا تو بلایا بھی نہیں اسے پنڈ دیا بندیاں 40 روٹی لے جا کے کھوا دے گے تو انہوں غلطی معاف کر دینا ہے. فرمایا میرا اصل میں تعلق کسی دیوار نال نہیں غریب کے دل نال. جس وقت غریب ٹھنڈی ہاں بھر کے دعا کرتا ہے بندہ میری قسم توڑے یا میرا روزہ توڑے فرمایا میں انہیں معاف کر دینا. تو جی میں غریباں واسطے اتنا کریم ہاں تو جہاں انہوں نے ستاندا ہے اوکھے ویلے انہوں نے گھر کڑک نہیں روٹی نہیں تھی جوان ہے مجبوری ہے بندہ مویا پہ کفن نہیں اگلا کہندا جی سود دیو تے پیسے تم دینے آ. فرمایا جی میں اتنا کرم کرنا کہ جہاں انہوں نے اوکھے ویلے تنگ کرتا ہے میں اتنا ہی اس سے پھر ناراض بھی ہونا اور پھر میں چکر دینا اور انہیں پتا انہوں نے اس ویلے لگے گا جس ویلے نظر کا وقت آئے گا. فرمایا انصاف کرنے والی دی جان فرشتے جلدی جلدی لے لیندے نے تے سود لینے والے دی جان بعض دفعہ 7 دن نکلتی جاتی عذاب آئے گا. قرآن مجید فرقان مجید نے فیصلہ کیتا احل اللہ البیع وحرم الربا. 2 کھجوراں حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے کھا لیں وہ بھی شک نال تو انہوں کی ولایت جاندی رہی کہ جڑے صبح شام پروگرام اس قسم کا بنا بیٹھے کہ اصل کھانا ہی آرام ہے مڈو وہ ہلدی رتی تک بھی نہ ہوئے پیسہ آئے چاہے جس طریقے بھی آئے غلط طریقے نال آئے یا صحیح طریقے نال آئے. دوستا پیسہ حاصل کرنا مقصد نہیں بلکہ پیسے دے اور ذرائع استعمال کرنے جڑے اسلام نے سارے واسطے جائز قرار دیتے ہیں. ان سے کنجر بھی پیسہ کما دیں اور اپنی دھی دکان بھی بٹھا دیں اور اس اپنے کو لپسٹک لیا کے دیں ان کریم لیا کے دیں ان کپڑے سوٹ بدلنے واسطے ہفتے سے 7 سوٹ دیں اور ان کہنے تو لگنے والے بندے کو جان نہیں دینا بچیے وہ بھی پیسہ بڑا کما لیندے لیکن وہ جہنم دا بالن نے اس طرح پیسہ کمانا جس طرح عثمان کی عمر نے کمایا. قرآن مجید نے اپنا ایک نظریہ پیش کیتا ہے قرآن مجید نے ایک مشن پیش کیتا ہے قرآن مجید نے ایک پروگرام پیش کیتا ہے. قرآن مجید کے اندر معیشت بھی موجود ہے معاشرت بھی موجود ہے آداب انسانیت بھی موجود نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی موجود ہے. قرآن ضابطہ حیات ہے. اس بات اسی اپنے کو یہ نہیں کر سکتے کہ منہ تو کلمہ بھی جاری رکھیے اور کلمے والے دن جنگ بھی جاری رکھیے. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو پھر اپنی دل کی تمنا اتنے پیر رکھنا پائے گا کہ مصطفیٰ دی غلامی دا گلاو گل کے اندر ایک کلادا پہننا پائے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. سب پڑھیے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا کملی والے نے حکم کی روشنی سے سور یہ والی چیزاں کوئی مانا نہیں رکھتی. جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم گزر رہے سی آپ نے دیکھا صحابی کا مکان بڑا پکا بن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کسی نے عرض کی صحابی کا مکان بن رہے ہیں. حالانکہ مشکل وقت کے اندر سیم سور پکے مکان بنانے اور محفوظ رہنا کوئی حج نہیں آج کل کے دور کے اندر. لیکن کملی والے نے فرمایا ابتدائی دور ہے اجے سانو اسلحے کی ضرورت ہے تیروں کی ضرورت ہے نشتر کی ضرورت ہے زخمی صحابہ کی علاج کی ضرورت ہے مرم پٹی کی ضرورت ہے بیوہ بیویاں صحابیاں بھی ہو جانیاں انہوں نے اس واسطے روزی کی ضرورت ہے رہائشاں کی ضرورت ہے. ہوں ہی میں قوم کو اس گل کی اجازت دیا کہ بڑے بڑے محل بنا کے بہ جاؤ کہ ساری دینی ضروریات پوریاں نہیں ہونیاں. کملی والا ناراض ہویا صحابی نے اس ویلے مزدور لا کے سارے مکان نو مسمار کر دیتا ٹا دیتا کہ پوچھا لوگوں نے نہیں مزدوری دیتی چھت پہن والے سی ان سے توڑ چڑھ گیا سی کیوں گرا دیتا ہی عرض کی اس واسطے گرایا کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے تمہیں بھی اگر کسی ملک کے اندر کسی پنڈ کے اندر کسی بستی کے اندر کوئی سود خار بندہ مشہور ہوئے کہ سود لینا ہے تو تے ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا کوئی کھانا پینا بند کر دے حکا واری بند کر دیو. کوئی بندہ مرے تو جنازے بھی شریک ہونا بند کر دیو. صرف یہ نہیں کہ وہ سود بند کر دیں تے بھی معاشرتی ذمہ داریاں نے. اگر تھی آرام کھانے والے کا پتہ لگنے کے باوجود وہ شامل رہتے ہو تو پھر وہ کلا پنڈ گناہگار نہیں رہتا پھر پورا معاشرہ گرفت میں آتا ہے پوری قوم گرفت میں آتی ہے پھر کوچا بازار و محلہ پورا گرفت میں آتا ہے. اس واسطے حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ کی شان دیکھ اور 2 کھجوراں کھا گئے
تو دل سے سیاہی آ گئی، وہ واپس کیتیاں تو پھر بینائی آ گئی، روشنائی آ گئی، نور آ گیا کہ جتنے کئی سالہ تو عمل جاری ہے اتنے نیکی کس طرح رہ سکتی ہے، اتنے رحمت کس طرح رہ سکتی ہے، شفا کس طرح رہ سکتی ہے، اتنے کرم کس طرح رہ سکتا ہے، اتنے کملی والے دے دین دا شرم کس طرح رہ سکتا ہے، اتنے رب دے مذہب اسلام دا بھرم رہ سکتا ہے۔ اس واسطے غور کر دوستا، اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، اسلام حدود کا نام ہے، قیود کا نام ہے، امان کا نام ہے، اقوال کا نام ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا دولت نال تہاڈا دل مطمئن نہیں ہونا، دل مطمئن کرنے والی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میری ذات کا ذکر کریا کرو، ذکر کرنے والے نو کی ملیا؟ فرمایا جنہ ذکر تو بغاوت کی تھی، من اعرض عن ذکری، فرمایا جنہ میرے ذکر میں چھوڑ دیتا وہ گھر لمے پہ رہے، ادھر آواز آئی ہے یا الصلاۃ، انہاں کیا پرواہ نہیں۔ اگر سانو تھانے دار سڑک تے کھلو کے بلاوے کہ جلال پور بھٹیاں کا تھانے دار آئے اور وہ سڑک تے بلا رہے تانوں آؤ تے نس کے جل دین، یہ نہیں کہندے کہ ہن تھریشر چھڈ کے آیا تھکے آیا ہن کہاں کہ فجری مل نہیں، ضرورت ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو بندے ویکھن جڑے جواب دے سی میں اجے نہیں آ سکتا، ایک چودھری محمد رفیع مرحوم پاڑے والی دا، ایک چودھری کرمی لائی بھنڈر شہد نگر دا، اور ٹکا کے افسر نو جواب دے سی کہ میں اجے نہیں آ سکتا، جس ویلے ویل آیا میں آواں گا۔ مگر نہ ساڈا معاشرہ تے وجہ ہے کہ وردی والے بندے دا ذرا شک پی جائے تو وہ کون ہی طواف کرتے جو کعبے دا حاجی طواف کرتے، کمزوری ہے سارے معاشرے کی۔ اس واسطے دوستو یاد کرو، اچھے 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 عادات اور اچھی سیرت اپناؤ۔ اتوں کرنا آواز آئے فلانا بندہ پہ بلا ہے، جتی نہیں پانی نس پینا ہے، لیکن رب کی آواز آئے حی علی الصلاۃ، پرواہ تک نہیں کرنی، دسو کلمہ پڑھ بیٹھو لا الہ الا اللہ محمد بولنا، میری گل سن جا، میں جلدی جانا ہے، جی بندے وال جانا ہے رب وال نہیں آتا تو ان شرک لظلم عظیم، یہ سب تو بڑا شرک۔ اور مولوی پٹڑی تو اتر گئے جی ایک کہندے پھر کہ 11ویں شرک ہے، جی ایک کہندے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جی ایک کہندے کہ ختم شریف پڑھنا شرک ہے، جی ایک کہندے کہ وہ شریف کرنا شرک ہے۔ سب تو بڑا شرک ہے کہ رب نو نظر انداز کر دینا تے بندے دا احترام کرنا، بندے وال بھج کے جانا، ناراض نہ ہو جائے، تحصیلدار صاحب ناراض نہ ہو جان، اے میرے تے قانون صاحب ناراض نہ ہو جان، میرے تے تھندار صاحب ناراض نہ ہو جان، میرے تے مینیجر بینک ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی پرواہ نہ کرنی، 40 سال گزر گئے نہ کدے نیتی نہ قضا کی، اے وجہ کلمے دا کیا مطلب ہے، اے وجہ اسلام دا کیا مطلب ہے، اے وجہ ایمان دا کیا مطلب ہے؟ یہ بندے نے امیت دینا ہے اور رب دے گھر دی آواز اتنی امیت بھی نہیں دینا۔ میں مجبوری نال مینوں مثال بھی دینی پہنی ہے، سارے کئی بندے ادھی راتی اٹھ پہ سردیاں اور کہتے پیے باہر کتے بھی آواز آئی، وہ کریے چاچا پتہ نہیں پتہ کر لے، وہ باہر نکل کے پھرتا ہے کہ ممکن ہے کو سارے چاندی سونے پیسے والے گھر میں نقب لگائے سن لگائے، کتے کی آواز سے بھی رب کی قسم اٹھ پہ، لیکن افسوس کے بانگ کی آواز سے کوئی نہیں اٹھتا۔ جس ویلے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، اس ویلے سردیاں آواز دے بے بے گور لے لیا، اتنی اہمیت بھی دینے تیار کوئی نہیں۔ اس ایمان کا کی مطلب ہے، اس اسلام کا کی مطلب ہے، اس کلمے کا کی مطلب ہے؟ آج صحیح سمجھتے چلیے دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، سپڑیے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ارے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد۔ اور آج جی رات آ رہی ہے یہ شب برات، یہ جلسے کے اشتہار پہ لکھے ہے یہ مسائل فضیلت شب برات، جناب شب برات کی فضیلت کی ہے، ایسے بات ہوتا شب برات کی ہے، شب برات کی شب دا من ہے رات، تے برات دا من ہے قسمت، یہ دا من ہے قسمت بڑھنے کی رات۔ یہ لفظ جڑا اشتہار سے لکھیا یہ مطلب ہے قسمت بڑھنے کی رات۔ آج قسمت کس طرح بڑھنی ہے؟ فرمایا اے رات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے نے شراطی ہر شے لکھا دی، بجٹ بنتا ہے، کی بنتا ہے؟ فرمایا بجٹ بنتا ہے پورا، اللہ نے علم ہے نا کہ اگلی شبرات تک میں کی کرنا ہے، رب فرماندا لکھ لو، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی لکھیے؟ فرمایا لکھ لو فلاں آدمی کے گھر کے 5 بچیاں اس سال میں ایک بچہ دینا ہے، فلاں آدمی کے گھر 5 پتر نے، لیکن میرے بڑے منکر نے سارا خاندان اگلی شبرات تک 5 پتروں کے فوت کر دینے یا قتل ہو جانے یا مر جانے تک تقدیر لکھا دینا ہے، فرشتے کلمہ پڑھ کے تیاریاں پہ کر دیں، یہ لکھا جاتا ہے فلاں آدمی بھوکا ہے وہ گھر رزق دینا ہے، فلاں نے رزق دیتا سی لیکن وہ رزق کو سود لین لگ پیا، انہوں ایک
بھوکیا کر دینا ہے کہ دینے والے نے حوصلہ پیدا کر دینا ہے، تو اپنی زبانی انکار کرنا، یہ صفائیاں کر دینی ہیں، یہ لکھا دینا ہے، فرشتے نے اللہ لکھا دیتا ہے اس وقت کے اندر شب برات یہ قسمت بڑھنے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر کوئی بھوکے دولت مند ہوں، کوئی دولت مند بھوکے ہوں، کوئی اولادوں والے بے اولاد ہوں، کوئی بے اولاد با اولاد ہوں، وہ اس طرح مقدر بدل دیں، قسمت بدل دیں، ضمیر روشن ہوں، فرشتے کلمہ اس ویلے تیار تک کر دیں، جس ویلے شادی نماز کا وقت ہونا ہے اس ویلے انہوں نے لکھائی شروع ہو جانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ لو فلاں بندے کو مار دینا ہے، فلاں بندہ اس سال کے اندر شب برات تو بعد دوسرے مہینے کی فلاں تاریخ میں مرے گا، فلاں بندہ اس طرح مرے گا، فلاں اس طرح مرے گا۔ ایک قسمت بندی اس وقت کیا جاتا ہے شب برات کہ قسمت بڑھانے ویلے وقت کی ہوئے فرمایا عبادت کرو، اس رات کو اتنی عبادت کرو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فرشتے حکم دے گا اے بندہ میری عبادت کر رہے ہیں، لکھ لو یہ دن دولت دیا گے اور اس کو حج کراوا گے، یہ جی قسمت لکھ دیو کہ والدین نو حج کرائے گا، یہ جی مقدر لکھ دیو فرشتیو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کلمہ چلوا ہے اور اگلی شب برات تک جی آنی ہے اس تک سارا اس رات دا پروگرام لکھا کے پورے سال دا پروگرام موت دا، حیات دا، رزق دا، عشق دا، فسق دا، نجات دا، موت دا، غم دا، خوشی دا پورا کرا دینا ہے۔ اس واسطے فرمان محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔